خیر بچوں، امید کرتے ہیں آپ اچھے ہوں گے، آپ کی پڑھائی اچھی چل رہی ہوگی، آپ کی تیاری بھی اچھی چل رہی ہوگی۔ آج پھر ہم 10ویں اور 12ویں یعنی 10th and 12th کلاس کے گرامر کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہم قواعد میں پڑھیں گے فعل اور اس کے اقسام۔ آپ کو معلوم ہے فعل کسے کہتے ہیں؟ تو فعل جو ہے ورب کو کہتے ہیں، کریے کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں۔ تو آج دیکھیں گے کہ فعل کے اقسام کتنے ہیں۔ تو فعل کے اقسام معنی کے اعتبار سے 10 قسمیں ہیں، یعنی فعل کے معنی کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں، جو اقسام ہیں، وہ 10 ہیں۔ پہلا قسم ہے فعل لازم، دوسرا قسم ہے فعل متعدی، تیسرا قسم ہے فعل معروف، چوتھی قسم ہے فعل مجہول، پانچویں قسم ہے فعل مثبت، چھٹی قسم ہے فعل منفی، اور ساتویں قسم ہے فعل مفرد، آٹھویں قسم ہے فعل مرکب، اور نویں قسم ہے فعل تام، قسم ہے فعل ناقص۔ اب جو ہے ہر ایک کی تعریف جو ہے دیکھتے ہیں۔ فعل لازم کی تعریف کیا ہے؟ فعل لازم کہتے کسے ہیں؟ تو فعل لازم کہتے ہیں جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا معنی دیتا ہو، جیسے سلیم گیا، محمود سویا وغیرہ۔ سلیم گیا، محمود سویا، یہ سلیم جو ہے فاعل کے ساتھ اپنا معنی پورا کر رہا ہے، تو سلیم فاعل ہے، گیا فعل ہے۔ تو فعل لازم کی تعریف ہے کہ جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر معنی پورا دیتا ہو۔ تو سلیم گیا، پتہ چل گیا کہ سلیم فاعل ہے، جانے کا کام یہ سلیم کر رہا ہے۔ تو سلیم گیا، محمود سویا وغیرہ، یہ فعل متعدی کی جو ہے تعریف ہے، اور یہ اس کے مثال ہے۔ دوسری قسم ہے فعل متعدی، جو اپنے معنی کو پورا کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ کسی دوسرے لفظ کا محتاج ہو، جیسے سلیم کلکتہ گیا۔ کہہ رہا ہے کہ جو اپنے معنی کو پورا کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ کسی دوسرے لفظ کا محتاج ہو۔ تو جیسے یہاں ہم نے پڑھا فعل لازم کہ سلیم گیا، اور اس میں کہہ رہا ہے کہ فاعل کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کا محتاج ہو، تو جیسے سلیم کلکتہ گیا۔ اب یہ کلکتہ جو ہے بتا رہا ہے کہ سلیم کہاں گیا؟ تو کلکتہ گیا، تو اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے تیسری قسم ہے فعل معروف۔ فعل معروف کہتے کسے ہیں؟ تو جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے احمد جاگا، رحیم اٹھا وغیرہ، یہ فعل معروف ہے۔ اسی طریقے سے فعل مجہول ہے۔ فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ تو جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے رات کو جاگا اور صبح کو اٹھا وغیرہ، یہ فعل مجہول ہے۔ اسی طریقے سے فعل کی جو ہے جو دوسری قسم ہے فعل مثبت، اس کی تعریف کیا ہے؟ اسے کہتے کیا ہے؟ تو اگر فعل سے کسی کام کا ہونا ظاہر ہو، وہ فعل مثبت ہے۔ یہ فعل مثبت کی تعریف ہے۔ اگر فعل سے کسی کام کا ہونا ظاہر ہو، وہ فعل مثبت ہے، جیسے کھایا، سویا، کھیلا، پڑھا وغیرہ، یہ فعل مثبت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے فعل منفی ہے، جو فعل کی جو ہے معنی کے اعتبار سے قسم ہے فعل منفی۔ اگر فعل سے کسی کام کا نہ ہونا ظاہر ہو، وہ فعل منفی ہے۔ مثبت کا مطلب ہوتا ہے جو ہے اس بات، اور یہاں اور فعل منفی کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ تو فعل منفی کی تعریف ہے اگر فعل سے کسی کام کا نہ ہونا ظاہر ہو، وہ فعل منفی ہے، جیسے نہ کھایا، نہ سویا، نہ پڑھا وغیرہ۔ اسی طریقے سے فعل مفرد ہے، جو فعل کی قسم ہے۔ اب وہ اس کی تعریف کیا ہے؟ فعل مفرد وہ فعل ہے جو ایک لفظ ہو، یعنی فعل مفرد معنی ہوتا ہے ایک، اکیلا۔ تو فعل مفرد وہ فعل ہے جو ایک لفظ ہو، جیسے کیا اور دیا، لیا وغیرہ۔ تو یہ فعل مفرد ہے، وہ فعل ہے جو ایک لفظ ہو، جیسے کیا، دیا، لیا وغیرہ۔ اسی طریقے سے فعل مرکب ہے، دیکھتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے۔ تو فعل مرکب کسے کہتے ہیں؟ جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہو، جیسے روٹی کھایا، شربت پیا وغیرہ، یہ فعل مرکب ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نویں قسم ہے فعل کی، فعل تام۔ کہتے کسے ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ تو جو اپنا معنی خود دیتا ہو، جیسے راشد گیا، ریان بیٹھا وغیرہ، تو یہ جو ہے فعل تام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل۔ اور اس طریقے سے فعل ناقص ہے، کہتے کسے ہے؟ تو جو اپنا معنی پورا نہ دیتا ہو، جیسے کیا تھا اور سکا تھا وغیرہ، تو یہ جو ہے فعل ناقص ہے۔